बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एहतजाज की कोशिश में मसरूफ़ है कि एहतजाज किया जा सके और इस दफ़ा इफेक्टिव एहतजाज किया जाए, मैक्सिमम अपोजिशन की जमातें साथ मिलाई जाएं। बट एट द सेम टाइम विद इन द पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से दो किशोर अफजल मरवत साहब को निकाल दिया गया है, बट वो आज भी क्लेम करते हैं कि इस पार्ट ऑफ PTI और वो कहते हैं कि ये लोग एहतजाज नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ किसी सूरत कामयाब एहतजाज नहीं कर सकती। बहुत सारी रिजर्वेशंस का इजहार जनाब किशोर अफजल मरवत साहब कर चुके हैं। आज के शो में हमने जनाब मरवत साहब को जहमत दी है और सेकंड पार्ट जो है आज के शो का उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कल भी JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों की मुलाकातें हुई हैं। कुछ खबरें जो आ रही हैं, मदारिस बिल के ऊपर हमायत मांगी है, ये वो दो के उनके अंदर किस हद तक हकीकत है। मदारिस बिल पहले भी अंडर डिस्कशन आ चुका है, काफ़ी सारे मामला JUIF के तय पा चुके हैं, बट फिर भी इस तरह की खबरें कहाँ से आ रही हैं, क्या हो रहा है और क्या इन डेज टू कम मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हमें एक कंटेनर के ऊपर नजर आ सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहरहाल आज के शो का आगाज करते हैं। जनाब किशोर अफजल मरवत साहब हमारे मेहमान हैं। जनाब मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं सर? बिफोर इट के मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊं, अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं, जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं है? मैं तो खुद अपने आप को PTI का हिस्सा समझता हूं और जो नहीं समझते हैं उनकी मुझे परवाह नहीं है। अच्छा मरवत साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफी सारे ग्रुप्स बनते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, फिर एहतजाज की कॉलें भी हैं। अगर ये ग्रुप्स भी बनते जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ कल को एहतजाज कैसे करेगी? ये ग्रुप बनाने वालों को सोचना चाहिए। अपने मफादात की असूल के लिए इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ना उनको पार्टी की विकास की परवाह है, ना खान की सऊबतों की परवाह है। और यही वजह है, दो चीज़ें हैं पार्टी में जिसने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से पार्टी को हमकिनार किया हुआ है। एक है रवैये जताने का या बास बनने का, और बास चूँकि अंदर हैं तो लिहाजा हर दूसरी शख्सियत जो है वो बास बनने के चक्कर में इंतहाई तकीर अमीज़ रवैया अपनाए हुए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है अपने सियासी पार्टी के अंदर मुखालिफिन को गिराने का। तो ये कानापूसियाँ, गैबतें, चुगलखोरियाँ इसने जो है दड़न तख्ता किया हुआ है। पार्टी में गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी को यकीन नहीं है कि वो इस मनसब पे अगले जेल की मुलाकात तक रह भी पाएगा या नहीं। तो डू यू थिंक कि ये एहतजाज कर पाएंगे, या अगर कोई एहतजाज की अटेम्प्ट भी लेते हैं तो अनसक्सेसफुल होगी? वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि ये एहतजाज की कोशिश कर लें, लेकिन अली अमीन खान अगर इनके साथ नहीं होते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं या दीगर लोग जो हैं वो कोई एहतजाज की सलाहियत रखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईद के गुजरते ही ऐलान आ जाएगा कि जी एहतजाज मौखर हो गई है। जुनैद अकबर खान साहब को बनाया गया नया सदर खैबर पख्तूनख्वा PTI का, डोंट यू थिंक कि वो परफॉर्म कर पाएंगे? जुनैद अकबर खान जो हैं वो खान का एक लॉयल सिपाही हैं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। और जुनैद अकबर खान जो हैं वो वर्कर को उठा भी सकता है, निकाल भी सकता है, लेकिन जो सियासत मौजूदा वक्त में करनी पड़ेगी वो सिर्फ वर्कर को निकालने की नहीं है, बल्कि वर्कर्स को मौत के आगे खड़ा करने की है। पूरे पाकिस्तान में जब तक लाखों लोग नहीं निकाले जाएंगे, जब तक पंजाब को नहीं खड़ा किया जाएगा, जब तक हर पाकिस्तानी को ये बावर नहीं कराया जाएगा कि उसका निकलना पाकिस्तान के लिए और खान के निकलने के लिए ज़रूरी है, तब तक एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। और ये एहतजाज के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूरी है, मोटिवेशन देनी ज़रूरी है, लोगों को कायल करना ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर 26 नवंबर के खौफ के असरात को ख़त्म करना ज़रूरी है। इन सिमतों पे या इन महाजों पे अभी तक PTI की तरफ से कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। तो क्या जादू की चिड़ी से ये एहतजाज होगा? लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त करना होगा, खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा, फिर मौसम जो है वो गर्म होता जाएगा। तो लिहाजा जो एहतजाज के अयाम हैं वो तो उन्होंने ज़ाय कर दिए। गुज़िश्ता एक साल में
اگر علی امین خان کے یہ 5-6 احتجاج مائنس کر دے جی تو پی ٹی آئی جو ہیں اس کی تو کوئی کارکردگی نہیں ہے. مروت صاحب، آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ احتجاج کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ یا اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے دی جانی چاہیے اور یہی طاقت رہی ہے تحریک انصاف کی، لیکن یہی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید آپ بھی کرتے رہے ہیں. میں نے اس سوشل میڈیا کا ذکر نہیں کیا. سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے. گالم گلوچ کے علاوہ یا مخالفین کو گالیاں دینے یا پارٹی کے عمائدین کو گالیاں دینے کے بجائے ہم اس کو ایک مثبت نقطہ نظر سے استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس میں لوگوں کو شعور دینے کے لیے، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے روح کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں. اور جو سوشل میڈیا جس کا ذکر آپ نے کیا وہ چند یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے، ڈالر کمانے کے چکر میں پارٹی کے تمام بیانیوں کا دڑن تختہ کیا ہوا ہے. ان کو نہ خان کے کاس کا کوئی علم ہے، نہ کوئی خان کے کاس سے ان کا کوئی کنسرن ہے. جھوٹ گڑتے ہیں، سنسنی خیزیاں پیدا کرتے ہیں، خبر ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. جناب خان میں انفیکشن ہو گیا، جناب خان نے آج مسکرا کے یہ بات کی، جناب آج جیل میں داڑھی چھوڑ دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ جی آپ نے نماز کی اجازت نہیں دی ہے، سحری کھانے کی اجازت نہیں دی ہے. یہی جھوٹ چلتا ہے. شہباز اور گل اسی صاحب پہ کی یہ بات کر پیسے رہے ہیں آپ. کماتے ہیں. شہباز گل اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے لوگ ہیں. چلیں، شہباز گل تو چھوٹے موٹوں میں بڑے ہیں کیونکہ آپ کے پارٹی کے وہ رہنما بھی رہ چکے، پارٹی کے اندر بھی ہیں ابھی بھی، دو کہ پاکستان میں نہیں ہیں. وہ جو رہ چکے ہیں وہ رہنما تھے، مجھے علم نہیں تھا اس کا. اچھا یہ بتائیے مروت صاحب، پاکستان کے اندر سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں رہتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، صحافی ہوتے رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. از اٹ نارمل تھنگ کہ اسٹیبلشمنٹ سے تمام پارٹیوں کے سیاستدانوں کی ملاقاتیں، یا کہ جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں بہت خاص لوگ ہوتے ہیں؟ پاکستان میں موجودہ وقت میں یا تقریباً 2 دہائیوں سے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ تو سیاست کا محور بنی ہوئی ہے. تو لہٰذا ملاقاتیں پھر سیاستدانوں کو کرنی پڑتی ہے. اب تو میرے خیال میں ہمارے سیاسی کلچر کا بھی ایک حصہ بنا ہوا ہے. اب اگلا سوال یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کمپرومائزڈ کا الزام لگاتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں کمپرومائز لوگ کم ہیں. جی، کیونکہ جو لوگ اس کڑے وقت میں خان کے ساتھ ڈٹ گئے نا، ہمارے کہیں تکالیف اٹھائی، ان کو پھر کمپرومائز کرنا میرے خیال میں انصاف نہیں ہے. البتہ وہ لوگ جو کچھ نہیں کر رہے ہیں، یا پاکستان میں ہیں نہیں، یا باہر بیٹھے ہیں، یا جن سے کچھ خود نہیں ہوتا ہے، وہ پھر دوسروں پہ جو ہیں غداری کے الزامات لگا کے اپنے کام چوری سے توجہ ہٹا کے دوسروں کی طرف کرتے رہتے ہیں. بس یہ مختصر سی تعریف ہے اس الزام تراشی کی. مروت صاحب، فارم 47 والے پاکستان تحریک انصاف میں بھی کوئی موجود ہیں؟ اپوزیشن میں اور یہ تمام پارٹیوں میں چند لوگ تو موجود ہی ہیں. سر اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف؟ وقت آنے پہ بتاؤں گا. اس کا مطلب ہے موجود تو ہیں. آپ کوئی بھی مطلب اخذ کر سکتے ہیں. مروت صاحب، جب بھی معاملات اسٹیبلشمنٹ سے یا سٹیک ہولڈر سے ٹھیک ہونے لگتے ہیں، کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ واپس صفر پہ معاملات چلے جاتے ہیں، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ آج کل تحریک انصاف کی بہتری، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کہیں پر کوئی معاملات چل رہے ہیں تحریک انصاف؟ آج کل ٹویٹ چل رہا ہے اور یوٹیوب جو ہیں دڑا دڑ فروخت ہو رہا ہے. خان اگر خود باہر آئے گا تو وہ تو خود بولتا ہے، خود کیمرے کے سامنے جو ہیں بتانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ یوٹیوبر کہاں سے کہیں گے؟ تو لہٰذا ان کی روزی روٹی کا بھی سوال ہے کہ جہاں پہ بات تھوڑی بھی بننا شروع ہو جائے یا بندر آئے تو بس اس کو بگاڑنا ہی ہے. اور یہ 2 سالوں سے تو یہی کر رہے ہیں. سر، ایک نئی بحث کا آغاز، پہلے چلتی آ رہی بحث پرائی، لیکن آج کل پھر سے ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ جی 2024 میں جو ہوا الیکشن میں، 2018 میں بھی ویسے ہی ہوا تھا. بینگ اے پولیٹیشین، ڈو یو تھنک کہ یہ کمپیریزن جسٹیفائیڈ ہے 2018 کے الیکشن کا اور 2024 کے الیکشن کا؟
میرا خیال ہے 2018 میں اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں ہوا تھا، اور 2024 میں تو انہوں نے الیکشن کی معنی ہی جو ہے نئی اصطلاح دے دی ہے، فارم 47۔ 2018 میں انفرادی طور پر گنتی کے سیٹوں پہ جو ہیں بات ہو سکتی ہے، لیکن اتنا وسیع پیمانے پہ یعنی کہ آپ نے 17 سیٹوں والوں کو حکومت دلا دی، یہ قانون کا بھی مذاق ہے، جمہوریت کا بھی انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان ہی نہیں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی تاریخ میں یہ انتہائی بے ڈنگے اور ایک مذاق الیکشن کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ مروہ صاحب، کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، محترمہ زرتاج گل صاحبہ اور آپ نیشنل اسمبلی کے باہر تھے، اور وہاں پہ کلیم کیا زرتاج صاحبہ نے کہ اگر عمران خان صاحب کا نام ہمارے ساتھ نہ ہو، ٹکٹ ہمارے پاس نہ ہو، تو ہم کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ وہ اپنے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن آپ بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا آپ ان کی بات سے متفق ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا نام آپ سے ہٹا دیا جائے، جماعت کا نام ہٹا دیا جائے، تو جناب شیر افضل مروہ صاحب کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے؟ میرا خیال ہے کہ کثر نفسی سے کام لیا ہے۔ خان کی نام جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں جی، اور خان جو ہے ہمارے لیڈر ہیں، لیکن جہاں تک کونسلر بننے کا تعلق ہے، یقیناً اگر آج ہمارا جو بھی سیاسی کت کاٹ ہے وہ خان کے طفیل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں کونسلر نہیں بن سکتا ہوں میرا خیال ہے غلط ہوگا، کیونکہ میں نے تو اپنے حلقے کے ہمیشہ الیکشن جیتے ہیں۔ میرے بزرگ جو ہیں وہ ایم این اے، میرا سسر ایم این اے رہا ہے، میرا چچا ایم پی اے 3 دفعہ رہا ہے، میرے والد صاحب ضلع کونسل کے چیئرمین رہے ہیں۔ خود میں نے 20 سال سے اپنے حلقوں کے جو یونین کونسل ہیں وہ تمام ناظمین میرے منتخب ہوتے آئے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اس سطح کا جو قومی شناخت مجھے ملی ہے وہ خان کے طفیل ہے۔ سر، اگر آپ ہی کے حلقے کی بات کر لیجئے گا، ان ڈیز ٹو کم اگر آپ عمران خان صاحب کے امیدوار کے سامنے آزاد الیکشن یا اپنی کسی اور سیاسی جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ آپ جیتنے کے قابل ہیں وہاں سے؟ میں خان کے خلاف الیکشن کبھی نہیں لڑوں گا، پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ پی ٹی آئی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا میرے مقابلے میں آتا ہے تو میں انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا۔ سر، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ پنجاب اور آگے سندھ تک بھی گئے ہوئے تھے، وہ علی وزیر صاحب والے معاملے کے اندر ایوری تھنگ آئی گیس، لیکن پنجاب میں ملتان سے آپ کی ایک میں نے دیکھی پوسٹ کہ جی ملتان بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر ہے، اس کو سر کیسے ڈیکوڈ کیا جائے کہ کیا مریم نواز صاحبہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں پنجاب میں؟ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ 1 سال میں انہوں نے ملتان بنا دیا؟ ابھی تو گزشتہ بجٹ کے فنڈ ابھی تو ٹینڈر ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی جو ہے اس کا پتہ 2-2.5 سالوں بعد لگے گا۔ جی، 1 سال کے اندر جو ہیں وہ تو فنڈ ہی ریلیز نہیں ہو پاتے ہیں، ٹینڈر ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ سر وہ ٹینڈر کی اور بات فنڈ، میرا خیال ہے ملتان میں جو پرفارمنس ہیں تو تھوڑا بہت جو میں نے لوگوں سے پوچھا تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام لے رہے تھے، اور کہیں پر شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا انہوں نے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔